ذرا صحابہ کرام کی زندگیوں کی طرف بھی دیکھتے ہیں کہ ان کا عقیدہ کیا تھا اس حوالے سے اور وہ کیا بیان کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام جو ہے وہ حاضری دیتے اور حضور کی بارگاہ میں جا کے اب کوئی بھی انہیں پرابلم ہوتی، کوئی بھی مسئلہ پیش آتا تو صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں جایا کرتے تھے۔ جیسے بخاری شریف تو ٹرانسلیشن کی ہوئی ہر ایک موجود ہوگی نا تو پڑھنا چاہیے، کتاب الاستسقاء پڑھ لینا، بہت ساری روایات جو ہے وہ نقل کی گئی اور مسلم شریف میں بھی کتاب الاستسقاء میں اس روایت کو جو ہے وہ نقل کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی حیات مبارکہ میں جب بھی انہیں مشکل پیش آتی، بارش نہیں ہو رہی تھی تو وہ حضور کی بارگاہ میں جاتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں قال اصاب اہل المدینہ قحط علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے عہد مبارک میں مدینہ میں قحط پڑا، ایک شخص جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں آ گیا اور وہ روز جمعہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منبر پر جو ہے وہ خطاب فرما رہے تھے، وہ شخص کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ ہلاکت القرى ہلاکت الشاع، وہ شخص کھڑا ہو گیا، بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول ہمارے مویشی ہلاک ہو رہے ہیں، ہمارے گھوڑے ہلاک ہو رہے ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں مسجد میں کھڑا ہو کے حضور سے جو ہے وہ عرض کر رہا ہے۔ ایک آج بھی توحید کا درس دیا جاتا ہے جس توحید میں نہ ادب رسالت ہے، نہ تعظیم رسالت ہے، نہ توقیر رسالت ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا کہ بھئی تم کیا کر رہے ہو، خدا سے مانگو۔ بھئی توحید کا سبق کس نے دیا ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیا۔ وہ شخص صحابہ کی بھری مجلس میں کھڑا ہو کے حضور سے عرض کر رہا ہے، حضور سے مدد طلب کر رہا ہے مسجد میں، اور اس شخصیت کے سامنے جس نے توحید کو جو ہے وہ اس کائنات عرضی میں پھیلایا، جس کی وجہ سے توحید کی پہچان ہوئی، جس کی وجہ سے، جس کے وسیلے سے توحید کی معرفت کی کہ یا رسول اللہ ہمارے مویشی ہلاک ہو رہے ہیں۔ حضور نے یہاں اس روایت میں یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ رب سے مانگو، مجھ سے کیوں مانگ رہے ہیں۔ جب وہ شخص حضور کی بارگاہ میں یہ گزارش کرتا ہے، عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی، قحط ہے، ہمارے مویشی ہلاک ہو رہے ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کیجیے۔ روایت کے الفاظ کیا ہیں؟ فَدْعُوا اللَّهَ يَسْقِينَا، یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بارش عطا فرمائے۔ یہاں پہ پھر ایک نقطہ سمجھیں، کہتے ہیں جی کہ کیا آپ دعائیں کروانے جاتے ہیں؟ اللہ سے مانگو، یہ کیا آپ ولیوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں؟ اللہ تو شارک سے بھی قریب ہے، اس سے مانگو۔ سوالات سنتے ہوں گے آپ۔ اب ذرا اس روایت پہ آ جائیں، وہ صحابی خود بھی دعا مانگ سکتے تھے یا نہیں مانگ سکتے تھے؟ اور کیا تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے روکا کہ تم کیوں مجھے دعا کے لیے کہہ رہے ہو؟ رب تعالیٰ تو شارک سے زیادہ قریب ہے، وہ حق ہے، وہ تو قریب ہے۔ حضور نے تو نہیں فرمایا، بلکہ حضور نے کیا کیا؟ حضور نے ہاتھ اٹھا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیے۔ بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ ابھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک نیچے نہیں آئے، آسمان بالکل شیشے کی طرح صاف تھا، کوئی بادل کا نام و نشان نہیں تھا۔ اچانک ہوائیں چلی، بادل آئے اور بارش چھم چھم برسنا شروع ہو گئی۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اتنی بارش برسی کہ ہم بارش میں ہی گھر میں گئے اور سارا ہفتہ جو ہے وہ بارش برستی رہی۔ بخاری مسلم کی متفق
جائے گی، بارش نہیں رک رہی۔ پھر اگلے دن میں وہ شخص کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ اب پانی گھروں میں داخل ہو گیا ہے، اللہ کے حضور دعا کیجئے کہ رب تعالیٰ اس بارش کو روک۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، بادل مدینے سے چھٹ گئے، بادل مدینے سے چھٹ گئی۔ حضور کی بارگاہ میں آ کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مدد طلب کر رہے صحابہ کرام۔ اور میں عقیدہ بیان کر چکا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں باقاعد حیات ہے، اور آپ کی حیات دنیا کی ہے، حقیقی ہے، جسمانی ہے۔ تو جیسے صحابہ کے دور میں صحابہ نے مدد طلب کی، وہ شرک نہ ہوا، آج اگر مدد طلب کی جائے تو کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ آپ تو باقاعد حیات ہیں۔ اب اس پہ دلیل دے رہا ہوں، آپ دیکھیں جہالت کس طرح پھیلائی جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے حضور کے وصال مبارک کے بعد بھی یہ عقیدہ صحابہ ہے کہ بارش نہیں ہو رہی، اور بارش نہیں ہو رہی تو پھر حضور کی بارگاہ میں جاتے، حضور کے روضہ انور پہ جا کے ڈائریکٹ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مدد طلب کرتے۔ اور اس روایت کو امام بخاری کے شیخ اور استاد نے سنن دارمی میں بیان کیا ہے، اور اس روایت کو حافظ ابن حجر اسقلانی نے بیان کیا ہے، اور اس روایت کو حافظ ابن کثیر نے بھی جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ اور روایت نقل کرنے کے بعد امام ابن حجر اسقلانی نے اصحابہ میں نقل کیا ہے، کہتے ہیں قال روات ابن ابی شیبہ باسناد صحیح، ابن شیبہ کے حوالے سے نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اس کی سند صحیح ہے، اس کی سند صحیح ہے۔ امام ابن حجر اسقلانی جرح و تعدیل کے بہت بڑے امام ہیں، کوئی مائی کا لال رد نہیں کر سکتا، انہوں نے بھی اس حدیث کو حدیث صحیح کہا۔ اور حافظ ابن کثیر جو شیخ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے البدایہ و نہایہ میں نقل کرنے کے بعد کہا ہے قال اسنادہ صحیح، کہ اس کی سند صحیح ہے۔ اس کے علاوہ یہ روایت امام بہقی نے دلائل النبوہ میں، امام ابن عبد البر نے الاستیاب میں، امام سبکی نے شفاء و سقام میں، امام ہندی نے کنز العمال میں نقل کیا ہے۔ اور وہ روایت کیا ہے؟ حضرت مالک دار روایت نقل کرتے ہیں قال اصاب الناس قحط فی زمن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ اقدس میں قحط پڑا، فجاء رجل الى قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص حضور کی قبر مبارک میں آیا۔ میں توجہ چاہوں گا جو پہلی بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت بیان کی ہے، وہ بھی سند صحیح کے ساتھ، کہ اس میں حضور کے زمانہ اقدس میں صحابی حضور سے مدد طلب کرنا، بارش نہیں ہو رہی، پرابلم تھی نا، مسئلہ تھا ان کا، قحط تھا، سیم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ اقدس میں بارش نہیں ہو رہی، وہ شخص حضور کی بارگاہ میں جاتا ہے، اور حضور کی بارگاہ میں جا کے کیا کہتا ہے؟ فقال یا رسول اللہ استسقِ لأمتک، ڈائریکٹ مدد طلب کر رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول سیرابی عطا کیجیے، بارش نہیں ہو رہی، قحط ہے۔ اب بتائیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، یہ تو صحابہ کا عقیدہ ہے، اور صحابہ نے کوئی فرق نہیں کیا، جس فرق کو آج بیان کیا جا رہا ہے، یہ فرق آپ کو گمراہی کی طرف لے جائے گا۔ میں نے بحوالہ گفتگو کر دی ہے کہ اہل سنت و جماعت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ تاجدار کائنات صلی
تو حضور کے زمانہ اقدس میں بھی مدد طلب کی گئی، شرک نہ ہوا۔ حضور کے وصال مبارک کے بعد صحابہ نے مدد طلب کی، تب بھی شرک نہ ہوا۔ آج اگر ہم جو ہے حضور سے مدد طلب کریں تو کاہے کا شرک؟ اور پھر دیکھیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ اقدس ہے، اس دور میں یہ ساری جو ہے وہ خواب نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے۔ یہ عمر فاروق کی بارگاہ میں جا کے اس صحابی نے جا کے گزارش کی کہ میں حضور کی بارگاہ میں گیا ہوں اور حضور کی بارگاہ میں جا کے میں نے یہ گزارش کی ہے۔ اگر یہ شرک ہوتا عمر فاروق درا نکال لیتے، مارنا شروع کر دیتے اس کو کہ یہ تم نے ہم نے شرک کیا ہے۔ یہاں سے ایک اور مسئلہ بھی ثابت ہوا، قبور پہ جانا جو ہے وہ جائز عمل ہے۔ جیسے صحابہ کرام جا رہے ہیں اور قبور پہ جا کے اس سے مدد طلب کرنا، یہ بھی صحابہ کا عقیدہ ہے۔ صحابہ نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کی اور کیا کہتے ہیں؟ فقال یا استغفر امتی فانہم قد ہلکوا، بے شک یہ ہلاک ہو رہے ہیں۔ اس صحابی رسول سے جا کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سارا واقعہ سنایا۔ عمر فاروق سے جب یہ واقعہ سنا تو آپ رو پڑے۔ یہ صحابہ کا عقیدہ تھا۔ اور آگے دیکھیں کہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مدد طلب کیے۔ بہت زیادہ جو ہے وہ حوالہ جات موجود ہیں جس میں آپ حافظ ابن کثیر کو پڑھیں، جب یہ جنگوں پہ جاتے تھے جیسے خالد بن مسیر، حافظ ابن کثیر نے اس کو نقل کیا ہے البدایہ والنہایہ میں، تاریخ الکامل میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ وہ نعرہ کہہ لگا کرتے یا محمد یا رسول اللہ۔ بہت ساری روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس، بخاری نے ادب مفرد میں اس کو نقل کیا ہے، قاضی عیاض نے شفا میں، امام ناوی نے فیض القدیر میں، ابن سعد نے طبقات الکبریٰ میں، امام مزی نے تہذیب الکمال میں، بہت ساری کتب احادیث میں ان روایات کو نقل کیا گیا ہے کہ اس صحابی کا پاؤں سن ہو گیا تو وہ کیا کرتے ہیں یا محمد یا رسول اللہ، وہ پکار رہے ہیں۔ مشکل میں ہوئے تو کس کو پکار رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کو پکار رہے ہیں۔ صحابہ کرام تو حضور کے وصال کے بعد بھی مدد طلب